اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے حمید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر۔ اب آپ کے شہر گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن دا ریکارڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں ساجد بن رحیم۔ گوادر کی سیاسی صورتحال ان دنوں خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما میر یعقوب بزنجو جو 2 الیکشن گوادر سے لڑ چکے ہیں، 2013 اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد وہ کافی عرصے سے گوادر میں موجود ہیں اور گوادر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو خاصا حد تک ایکٹیو کر چکے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے صوبائی PSDP کے جو مختلف اسکیمیں تھے انہوں نے ان کا کریڈٹ موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام کمال کا لانیانی کو دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ گوادر کے شہریوں کے اور گوادر کے لوگوں کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔ میر یعقوب بزنجو صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ میر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ 2013 کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، 2018 کا الیکشن آپ لڑے، دوبارہ آپ نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی، تو یہ سیاست کیوں؟ مطلب آپ سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار آپ کا اچھا خاصا ہے، سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ سیاست ہم سمجھتے ہیں ایک عبادت ہے۔ اگر سیاست کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو ایک جہاد ہے، یہ جو ہم اپنے لوگ عوام کے لیے کر رہے ہیں، گوادر کے عوام کے لیے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے ہر کسی کا اپنا ایک شوق بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، ہمارے لیے یہ عبادت ہے اور جہاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں کے عوام کو ہم جیسے دیکھیں پچھلے 35-40 سالوں سے اور دوسرے ڈسٹرکٹوں کا موازنہ کیا جائے گوادر کا بنسبت انٹرنیشنل میڈیا میں، آپ کے لوکل میڈیا میں ضرور شور ہوتا ہے کہ گوادر ترقی کر رہا ہے، مگر اب پھر جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، وہ یہاں کے عوام کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں واقعی دل میں افسوس ہوتا ہے کہ یار کیا وجہ ہے آخرکار جو یہاں کی عوام بنسبت آپ کیج ڈسٹرکٹ پہ چلے جائیں وہ کافی ترقی یافتہ ہے، گوادر ہے وہ بہت کافی پیچھے ہے۔ تو اس کا ظاہر بات ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے لوگوں میں شعور لے کے آئیں کہ بابا اگر آپ کو واقعی ایک اچھا مستقبل چاہیے تو آپ کو اپنے جس طریقے سے آپ الیکشنوں میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کے رائے کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، چاہے وہ میری شکل میں ہو، کسی اور کی شکل میں ہو۔ جو آپ کسی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جب کوئی ووٹ لینے آتا ہے کہتا ہے کہ یار میں آپ کا سب سے چھوٹا کام ہی بول دیں کہ بھائی آپ گٹر لائن ہی آپ کا ڈلوا دیتا ہوں، سیوریج کا آپ کی گلی کا نظام صحیح کراتا ہوں، جب وہ نمائندہ نہیں کر پاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگلی بار آپ کو ذاتی طور پر کسی کو چانس دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں، سیاست ہمارے لیے عبادت ہے نہ کہ کاروبار ہے۔ جنہوں نے شاید کاروبار بنایا وہ لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں، ہم عبادت سمجھ کے ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، اور جہاں تک جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے کرتے بھی۔ صاحب 2013 کا الیکشن آپ ہار گئے، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے، 2018 میں دوبارہ نمودار ہوئے، الیکشن پھر آپ ہار گئے، اس دفعہ آپ گوادر میں موجود ہیں، کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں یہ چاہے آپ جیتے بھی غائب ہو جاتے ہیں، چاہے آپ ہارے بھی غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی غائب ہیں، مگر ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کرنی ہے تو وہاں کے عوام کو ان کی جو اصل جو حق و حقوق ہیں وہ ہمیں بتانا پڑیں گے کہ ایک ایک بندہ جب ووٹ دیتا ہے تو کس بنیاد پہ دیتا ہے اور کس لیے ووٹ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں ذات خود اگر کسی کو جا کے ووٹ دیتا ہوں تو میں اپنے 5 سال کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہوں کہ آیا کہ میرے علاقے میں اگر پانی کا مسئلہ یہ حل ہوگا، آیا کہ میرے علاقے میں ایجوکیشن کا مسئلہ یہ حل ہوگا، آیا کہ میرا نوجوان بیٹا ہے جس نے BA کلیئر کیا ہوا ہے، اچھی ایجوکیشن کلیئر کی ہوئی ہے، حاصل کی ہوئی ہے، کیا وہ نوکری میں لگے گا نہیں لگے گا۔ تو یہ ہمارا مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ہم اس کو مذاق میں اڑا کے ایسے جا کے ووٹ دے کے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کیونکہ گوادر جہاں تک میری سیاست کی بات نہیں ہے، نہ کہ عمل کی سیاست کی بات ہے، ہمارا جدوجہد کا مقصد یہاں کہ یہ مستقبل کا جو یہاں پہ جو CPEC بن رہا ہے یہ مستقبل کا ترقی یافتہ شہر ہوگا گوادر اس پورے ریجن میں۔ تو اس کے لیے ہمارے گوادر کے عوام کو تیار ہونے کی ضرورت ہے، تیار رہنے کی ضرورت ہے،
تو جب تک آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا, جب تک آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا, تو آپ ہمیشہ اس طریقے سے غلط فیصلے کرتے رہیں گے, جس کا نقصان آپ کے بچوں کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے فیملی کو ہوگا اور آپ کے علاقے کا, آپ کے ملک کو ہوگا. جب آپ ایک اچھا نمائندہ چوائس کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت آئیں گے, آپ کے علاقے میں ترقی ہوگی, خوشحالی آئے گی. ہم نہیں سمجھتے کہ 100% ہم مسائل پہ یہاں حل کر سکتے ہیں. اگر آ جاتا ہوں, میں خالی 10% بھی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوا تو یہ میرے لیے, علاقے کے لیے کامیابی ہے. تو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, ہمارا ملک بہت آگے چلا گیا ہے, مگر ہمارا جو گوادر کے عوام جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, ہماری سوچ یہیں تک محدود ہے, یہ ساحل تک محدود ہے. ساحل سے آگے ہم نکلتے نہیں ہیں. اگر ہمارے نوجوانوں کا فیوچر اگر دیکھنا ہو تو یہاں سے آگے نکلنا ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جب خوشی ہوگی کہ یہاں کا لڑکا, یہاں کا نوجوان اسلام آباد میں بیٹھ کے گوادر کی بات کر رہا ہوگا, وہاں کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گوادر کی عوام کی بات کر رہا ہوگا, تو ہمیں اور خوشی. میر صاحب آپ بتائیں کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان دنوں حکومت میں ہے, اور جب یہ بلوچستان عوامی پارٹی بنی تھی, جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا تھا الیکشن میں, تو بڑا ایک بوم چلا تھا کہ جی بلوچستان عوامی پارٹی ہر جگہ سے امیدوار ان کے جیتیں گے. گوادر میں بھی اسی طرح کا رجحان تھا, ملائی فیملی آپ کے حق میں تھی, لوگوں کا کافی تعداد آپ کے ساتھ تھی. یہ اچانک 2 راتوں میں کیا ہو گیا کہ آپ کا وہ پاسا ایک دم سے, یہ عوام نے ووٹ چینج کیے ہیں یا آپ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے؟ نہیں, ہم تو پہلے دن سے کھلم کھلا بولتے ہیں کہ دھاندلی بھی, ہماری پریس کانفرنس آن دا ریکارڈ موجود ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دھاندلی کس نے کی؟ ظاہر بات ہے مخالفین انہوں نے کی ہے. یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے, جس کو بھی ٹکٹ دیا ہے وہ جیت کے آئے گی, اس کو, یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہی ہے, ہر چیز کو ہمارے فوج کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کیسے یہاں کی فوج نے بنائی ہے. اگر فوج نے بنائی ہوتی, بلوچستان کی اہم سیٹ گوادر ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی جیت تھی, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ثابت ہوا مینگل والوں نے دھاندلی کی, جو ہمارا اپوزٹ ہے وہ مینگل کا تھا, اور دوسری جگہ مینگل والے چلا رہے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے دھاندلی کی ہے. یہاں پہ آن دا ریکارڈ بہت سی چیزیں موجود ہیں. بارڈر آپ نے ایران کے لوگوں کو بلایا, یہاں پہ ووٹ ڈلوایا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, آپ کی وائسیں موجود ہیں, آپ کا جو آپ شکریہ کر رہے ہیں کہ ایران کے عوام سے, کہ ہم ایران کے عوام سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ نے ہمیں کامیاب کرا. تو یہ کھلم کھلا دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کم از کم پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیو نیشنلٹی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. ہاں ہوتا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہتے واقعی وہاں سے لوگ آئے ووٹ دیا تو اچھا کام کیا. تو یہ سارے ثبوت آپ الیکشن ٹریبیونل لے کر کیوں نہیں گئے؟ بالکل ہم گئے ہیں, اور امید کرتے ہیں ہم آگے بھی جا رہے ہیں, سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے. اور ظاہر بات ہے یہاں کا ہمیں یقین ہے عدالتوں پہ ضرور ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ جب الیکشن ہو جاتی ہے چیزیں چل پڑتی ہے تو بہت سی چیزوں میں مشکلات آتی ہیں, کہ جو چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ چیز کا ثبوت ہم لوگ پیش نہیں کر پاتے. بعض کا ہمارے پاس جتنے ثبوت تھے ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ پیش کیے. بہت سے معاملات تھے جو ہم نے وہاں پہ کورٹ کے سامنے رکھے, ہمارے گواہ بھی تھے وہ بھی وہاں تک موجود ہوئے. غربت اس وجہ سے ابھی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف, ہمارا رخ ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ, جہاں تک جنگ تو لڑنی ہے, دیکھتے ہیں کب کامیاب ہوتے ہیں. تو جنگ کی شروعات چلتی رہے گی. میر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے سننے میں آیا ہے کہ آفر ہوا ہے کہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بنایا جائے گا, پھر آپ کی پارٹی کے چند لوگوں نے مخالفت کی ہے, یہ بات درست ہے؟ وہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. نہ میں نے کبھی خواہش ظاہر کی, اور میں خوش ہوں اپنی جگہ پہ الحمدللہ فائٹ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ. اپنے گراؤنڈ میں جب موجود ہوں تو خواہشات کی بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکروں کی کہ ہمارے کام ہوں تو آپ کے سامنے. اور جام صاحب ہمیں کافی یہاں پہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں گوادر میں پارٹی کو بھی, اور کام بھی ہمارے الحمدللہ. ہم نہیں کہتے کہ اس طریقے سے 100% ہمارے کام ہو رہے ہیں, 30 سے 40% ہمارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. پارٹی کے مراد وہی ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنی جگہ خوش ہیں, اور اب محنت بھی کر رہے ہیں. یہاں کے جو پارٹی ورکر ہیں سب محنت کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے والا الیکشن آئے گا اس میں آپ کو ایک اور عجیب مختلف رزلٹ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بلوچستان عوامی پارٹی گوادر میں ٹکڑوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ یعقوب بیزنجو گروپ, غفور اوت گروپ, نوید کلمتی گروپ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یار, میں اور غفور یہ ٹکڑوں میں نہیں, ہم ایک ہی ہیں.
हाँ मैं भी कलमती काम नहीं कह सकते, वो समझ से बाहर है कि किस पार्टी से है, पहले जाके वो ऐलान करे किस पार्टी से, ठीक है ना, वो हमें तो पता ही नहीं है किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। मतलब आपको नहीं पता कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से? मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता, क्योंकि ना वो आजकल कभी देखा जाता दौरा भी करते हैं, वो पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं साबित मजीद कहते हैं, पार्टी का नाम वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने देखा भी है न्यूज़, अपना न्यूज़ अभी पिछले दौरान ओडमाड़ा शायद गए थे, वो साहब का वो वजीर लिखा हुआ था, निगरान वजीर लिखा हुआ था, तो पार्टी का नाम तो नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो अभी सिस्टम बनाया है, यहाँ पे ज़िला ऑर्गेनाइजर मीडिया बनाया गया और नेमत को दूसरा बनाया गया। अभी मसला ये है कि जब आपके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, जब आपकी पार्टी ने फैसला कर लिया कि भाई ये फलां डिस्ट्रिक्ट में हमारे नुमाइंदे हैं, तो मेरे ख्याल से तकसीम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद आप आके वहाँ पे खराबी पैदा करते हैं, तकसीम पैदा करते हैं, तो ये वो समझते हैं कि वो हम फिर पार्टी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ना के इलाके के लिए। मीर साहब, आप MNA थे ग्वादर और केच के, तो आपने MNA-शिप के दौरान ग्वादर के लिए कोई ख़ास काम किया हो या डिस्ट्रिक्ट केच के लिए जो आपको खुद भी याद हो और आपको खुशी भी होती हो कि वो काम करके आप खुश होते हो? देखिए, वो एक चीज़ हुई थी हमारे दौर में, क्योंकि जिस दौर में बात होती है, हमारे दौर में आपका जो ईरान से बिजली आ रहा था उसके मेगावाट में इजाफा हुआ, ठीक है ना। हमारे दौर में केच यूनिवर्सिटी की मंजूरी हुई, मैं नहीं बोलता मैंने किया, और दौर हमारा था MNA में था, ठीक है ना, कोशिश हम सब की थी, ठीक है ना। अपना उसमें हमारी अजीज़ को भी मौजूद थे, अपने नवाब रिसानी का भी बहुत बड़ा रोल था उसमें, हमारे एहसन शाह भी मिनिस्टर थे, उनका भी बड़ा रोल था, जो भी लोग मौजूद थे कैबिनेट में, और वहाँ पे उन सबका रोल ज़रूर था। मगर बाद में आकर डॉक्टर तालिब उस पर काम शुरू कराया। बहुत सी चीज़ें होती है यहाँ पे, मंजूर कोई और कराता है, फाय तकमील तक कोई और पहुँचाता है, तो हम सब का इसमें नहीं समझता हूँ किसी वर्द फायद का जो है वो रोल है। इन सब का जितनी भी सियासी जमातें हैं यहाँ पे, जितने भी MP है MNAs थे, उन सब का रोल था कि तबत यूनिवर्सिटी का जो बनाने में। जहाँ तक ग्वादर की बात है, ज़ाहिर बात है, ऑन द रिकॉर्ड आप चेक करें, मुझे टोटल फंड जो मिले थे वो 16.5 करोड़ 5 साल के अंदर 16.5 करोड़ मिले थे, और उसमें से आप देखें मेरे पास थे 4 हल्के थे, और यहाँ पे शायद उस वक्त मेरे साथ नेशनल पार्टी के भी लोग थे, क्योंकि मैं और अमल कलबती एक ही करते एक साथ हमने इलेक्शन किया, लेकिन वो 4.5 करोड़ से 5 करोड़ मैंने वो डिस्ट्रिक्ट बांटे, क्योंकि इसी तरीके से कोशिश किया कि सबको बराबर के से तकसीम किया जाए 4 वर्ग को। तो 4 करोड़ आपको शायद नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। अभी उस दौर में हम लोगों ने बाबा गौसबे स्टेडियम की गिरासी लगवाई थी, 15 लाख की मुझे याद पड़ता है, तो शायद आज वो तबाह हो गई, ख़त्म हो गई थी, पानी के नाम लिखने से। ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पर की, और ग्वादर में भी छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र ना आने के बराबर। सेनेटर कौदा बाबर और याकूब बिजेंजो के ताल्लुकात कैसे हैं? आप दोनों एक ही जमात से? हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। सियासी ना मैंने कभी सुना उनको, ना मेरी मुखालफत करते हुए, ना मैंने कभी उसकी मुखालफत की है। वो मेरा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बातचीत भी होती रहती है। जाम कमाल वज़ीर आला शिप से तब्दील हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है। देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है तो हर कोई टांग खींचने में तो पड़ा रहता है, तो जो टांग खींचने वाले हैं उनकी तो कोशिश जारी रहेगी। कब वो कामयाब होंगे वो अल्लाह की ज़ात जानता है, क्योंकि इज़्ज़त देना ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथों में है, ये हमारे इंसान की बस की बात नहीं है। मीर याकूब साहब, आप मुझे बताएं, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप मुंतखब होके आ जाते हैं, ग्वादर के लिए सबसे बड़ा काम क्या करें? यहाँ के माइग्रों को उस सतह पर लेके जाए तो उसको वो कल को ना याकूब बिजेंजो पे डिपेंड करें, ना अमल कलबती पे डिपेंड करें, ना अशरफ हुसैन पे डिपेंड करें, ना किसी और सियासी जमात पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सियासत की जाती है वो ग्वादर के माइग्रों पे की जाती है, और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो मुतासर है इस सियासत से और यहाँ के माइग्रों। आज भी हम जाते हैं इनके गली मोहल्लों में तो यकीन करें शायद कोई अगर कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से कोई बंदा आ जाए तो शायद गलियों में जा भी ना सके। लियारी, कराची के लियारी से बदतर सूरत हाल है यहाँ की, जहाँ के इनके घर हैं हमारे माइग्रों के। हम समझो कोशिश करेंगे इन माइग्रों को किसी तरीके से
ایک اسٹینڈرڈ کی لائف میں جو انسان کی جو لائف ہوتی ہے ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق آگے لے کے آئیں. اور یہاں کے مائیگروں کو جو سب سے دیرینہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں گھر بنا کے دیے جائیں. ہمارے جو اب یہاں پہ ٹرالنگ کا جو نظام چل رہا ہے بطخ خوری اس میں کیونکہ سب سے زیادہ یہاں کے مائیگر متاثر ہوتے ہیں تو وہ ختم کیا جائے. دوسرا ہماری گورنمنٹ نے گرین بورڈ کا جو نظام شروع کیا ہے ابھی اس میں فیس ڈپو میں پیسے بھی رکھے ہیں تو یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ یہاں کے مائیگروں کو یہاں کشتیاں بھی ملے جال بھی ملے انجن بھی ملے اور سرکاری نوکریاں بھی انہیں کو ملیں. لیکن اس کے بعد ہی جا کے وہ جو 8,000 گھر ابھی شاید اناؤنس بھی ہونے والے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے پرسنل طور پر یہاں کے مائیگروں کے اوپر. ایسا نہ ہو کہ پہلے یہاں پہ مامر شاید آپ کے ذہن میں ہوگا نام اس بیچارے مائیگر کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے ٹیکسی میں فائل بن گئی ہے آگے 10 جگہ بک بھی گئی ہے اس بیچارے کو نہیں معلوم وہ بیچارہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار کب مجھے پلاٹ کرے. ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری خواہش ہے کہ گوادر کے ہر گھر میں روزگار پہنچے یہاں کا مائیگر آباد ہو یہاں پر غریب طبقہ ہے جو وہ آباد ہو. اس کے بعد کوئی اور دوسری چیزیں ہم دیکھنا چاہیں گے دیکھیں گے اور پہلے یہاں کا مائیگر یہاں کا غریب. بہت شکریہ. میر یعقوب بزنجو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میر یعقوب بزنجو کہتے ہیں کہ اب کی بار وہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو گوادر کے جو غریب ماہی گیر ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے وہ کردار ادا کریں گے اور وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب وہ ایم پی گوادر بنیں گے تو گوادر میں کوئی ایسا گھر خالی جو ہے موجود نہیں ہوگا جس میں جو بے روزگار لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے. تو میر یعقوب کی ان خواہشات کے لیے ہم دعاگو ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پوری فرمائے. ساجد بن رحیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. حمید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر. اب آپ کے شہر گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر. ایٹلس آئل آپ کے لیے لایا کار ٹرک بس اور مشینری انجن آئل جو کرے انجن کو مضبوط اور پائیدار. ایٹلس حمید آئل پوائنٹ گوادر میں فش فیکٹری مشینری کے لیے چل 68 آئل کے ڈرم بھی دستیاب ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایٹلس حمید آئل پوائنٹ گوادر میں ہر ہفتے انعامات جیتنے کا موقع پائیں. آپ بھی انعامات جیتنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو کر جیت سکتے ہیں موبائل فون استری جوسر مشین اور ہیلمٹ. ایٹلس انجن آئل کا استعمال آپ کی قیمتی گاڑی کے انجن کو بنائے مضبوط. ایٹلس حمید آئل پوائنٹ نزد الشفا اسپتال گوادر. فون نمبر 0321 8623 027 0333 299 6077. دی گوادر پوسٹ